الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یزید تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلا حکم اس نے یہ لگایا کہ امام حسین کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر امام حسین کو ہدف نہ بنایا، امام حسین کو راضی نہ کیا تو ساری سلطنت، ساری بادشاہت، ساری حکومت تہس نہس ہو جائے گی۔ ایک ہی بندہ ہے جو میرے خلاف بول سکتا ہے، وہ ہے امام حسین۔ اور یہ بھی پیغام پہنچا دیا کہ اگر وہ حکم نہ مانے، وہ بیعت کے لیے تیار نہ ہو تو کوئی رحم نہ کرنا، ڈائریکٹ قتل کر دو۔ یہ یزید نے حکم جاری کر دیا۔ ادھر یزید کا حکم، یزید کے تخت پر بیٹھنا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ یزید کا تخت پر بیٹھنا ایمان والوں کے لیے اور اسلام کے لیے بہت بڑا خسارہ تھا، کیونکہ یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ ظاہر میں تو کلمہ پڑھنے والے تھے، ظاہر میں تو نام کے مسلمان تھے، ظاہر میں تو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، مگر ان کا انداز الگ تھا۔ یہ ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ اور ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا کرتے تھے۔ ان کے طریقے الگ تھے۔ یہ ظالم اپنا ایک نئی ریاست قائم کرنے والے تھے، مگر امام حسین نے کہا اگر ریاست کی بات آتی تو علی کا گھرانہ ہے، یہ ساری چیزیں، ساری دنیا قربان کر دیتا۔ یزید تیری طرف رخ نہ کرتا، مگر بات اسلام کی ہے تو اب حسین پیٹھ نہیں کرے گا۔ بات اسلام کی ہے، تو نے اسلام کے قوانین پر، اسلام کے احکاموں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغاموں پر نکتہ چینی شروع کر دے۔ تو جب یہ پیغام پہنچا نا امام حسین، علی شیر خدا کے خون تھے، جب یہ پیغام سنا نا کہ ان کے ہاتھوں بیعت کر لو، یزید کے ہاتھوں، غصہ ہو گئے اور کہنے لگے اس سے کہنا کہ امام حسین کا ہاتھ شرابیوں کے ہاتھ میں نہیں جاتا، ارے یہ نانا مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ ہے، یہ شرابیوں کے ہاتھوں میں نہیں جاتا، بلکہ جب تک کہ حسین زندہ ہے تب تک کہ اسلام زندہ۔ میں اسلام کی بقا کے لیے ہوں، جب اسلام کو خسارہ ہوگا امام حسین انشاءاللہ ہر دور میں آتے رہیں گے ان کے ماننے والے۔ کہتے ہیں میں ان کی بیعت کرنے والا نہیں ہوں۔ فکر مند تھے ایمان والے، فکر مند تھے حسینی، مگر تب کوفہ سے خط آئے، کوفہ سے قاصد آئے، کوفہ سے لوگوں کے خط آنا شروع ہو گئے کہ تم جلد سے جلد آ جاؤ، ہم تمہارے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یزید کی ہم حکمرانی سے پریشان ہیں، یزید کی دھاندلی سے ہم تنگ آ چکے ہیں، اے امام حسین آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب اتنے اصرار کیا، اتنے قاصد آئے، اتنے لیٹر آئے، خط آئے، تو امام حسین نے ارادہ کر لیا اب کوفہ جاؤں گا۔ جب امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، ساری تیاریاں شروع کر دیں، تیاریاں مکمل ہو گئی تو امام حسین نے کوفہ جانے کا رخ باندھا۔ لوگوں نے گھوڑے کے آگے کھڑے ہو گئے، کسی نے لگامیں پکڑ لی اور لوگوں نے کہا حضور آپ نہ جائیے، آپ نہ جائیے، کوفہ والے شروع سے ہی ایسے ہیں، بے وفا لوگ ہیں، یہ آپ ان کے باتوں میں نہ آئیے، یہ کبھی بھی مڑ سکتے ہیں۔ حضور اگر آپ جانا ہی چاہتے ہو تو آپ چلے جانا، مگر پہلے کسی اور کو بھیج دو، مسلم بن عقیل کو بھیج دو، تاکہ وہاں کے حال احوال یہ جان لیں گے، تب آپ کو لیٹر لکھ دیں گے، تب آپ کو خط بھیج دیں گے۔
حال جیسا ہوگا وہاں کی جو اس ٹائم کی جو حالت ہوگی وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، پھر جیسا حال ہو آپ چلے جانا، وہ قدم اٹھا لینا۔ لوگوں میں مشورہ ہوا، حضرت مسلم بن عقیل کو تیار کیا گیا۔ مسلم بن عقیل یہ ہیں حضرت علی کے بھتیجے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے اپنے 2 بچے محمد اور ابراہیم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ساتھ لیا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ہونے والا کیا ہے، وہی جانتے تھے کوفیوں نے بلایا ہے تو چلے جانا ہے۔ مسلم بن عقیل روانہ ہوئے، کوفہ میں جیسے ہی پہنچے نا 18,000 لوگوں نے بیعت کی، کچھ روایتیں 40,000 کی بھی ہیں کہ 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ ایک دن میں ہجوم لگ گیا لوگوں کا، پیچھے سے نعرے مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا اہلا و سہلا یا رسول اللہ، نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے گھرانے کا جب بچہ پہنچا نا، پورے کوفہ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، سارے کوفی ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل بڑا خوش ہوئے، کوفہ والے تو بڑا اچھے لوگ ہیں، اور یہ میرے چچا حضرت علی کی مقتدی بھی ہیں، کیونکہ حضرت علی امام تھے کوفہ کی جامع مسجد کے۔ لوگوں نے کہا بھی تھا تم وہاں نہ جاؤ، امام حسین مت بھیجو، یہ پتہ نہیں ہے حضرت علی کو بھی شہید کرنے والے، مسجد میں شہید کرنے والے بھی کوفی تھے۔ جس نے آپ کے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے ساتھ وفا کیا کریں گے؟ مگر کیا تک جب بات اسلام کی ہے، ایمان کی ہے، تو میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے بڑا مجھے اعتبار دلایا، بڑا بھروسہ دلایا ہے، اگر میں نہ جاؤں گا تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا حسین تو گیا کیوں نہیں تھا کوفہ، کیا جواب دوں؟ اس لیے جانا ہے۔ تب مسلم بن عقیل کو بھیجا، 40,000 لوگ بیعت ہو گئے، چاروں طرف نعرے نعرے تھے۔ اس وقت جو ہے یزید کی طرف سے کوفہ میں حضرت نعمان بن بشیر گورنر تھے یزید کی طرف سے، مگر انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ مسلم بن عقیل گئے، امام حسین کے ہاتھوں پر 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، ایکشن اس لیے نہیں لیا کہ وہ محب اہل بیت تھے، وہ اللہ کے رسول کے گھرانے کے ہر بچے سے محبت کرتے، مگر چونکہ وہ یزید سے تنخواہ لیتے تھے اس لیے انہوں نے مسلم بن عقیل سے نہیں کہا کچھ۔ لوگوں سے کہا دیکھو تم مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کرو گے تو یزید کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا، یزید بڑا ظالم انسان ہے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، مسلم بن عقیل کو نہیں روکا، اس لیے نہیں روکا کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے گھرانے کے بچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی اولاد ہیں، اگر ان کے شان میں گستاخی کروں گا یا ان سے کوئی الفاظ لڑاؤں گا تو میری آخرت بگڑ جائے گی۔ جب یہ حالات دیکھے نا لوگوں نے تو ادھر تو بیٹھے حضرت مسلم بن عقیل لیٹر لکھنے کہ امام حسین آ جائیے، 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ ادھر سے لیٹر مسلم بن عقیل نے امام حسین کو بھیجا، اور ادھر سے مخبروں نے یا دھوکے بازوں نے یا چغل خوروں نے لیٹر لکھ دیا یزید کو، اور لیٹر میں یہ لکھا تھا یزید تو نے کس کو گورنر بنایا؟ نعمان بن بشیر کو، اس نے تو سارے کوفہ کے حال خراب کر دیے۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ اے یزید اگر ہاتھوں پہ ہاتھ ارے بیٹھا رہا نا تو کوفہ کی گورنری، کوفہ کی حکومت چلی جائے گی، اور یہاں امام حسین کا جھنڈا لہرائے گا۔ ابھی کچھ کر لے، یہ نعمان بن بشیر صرف دیکھ رہے، کچھ بول نہیں رہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ جب یہ لیٹر یزید نے پڑھا نا تو اس کا ایک صلاحکار تھا جس سے وہ مشورہ کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ یہودی تھا، کچھ کہتے ہیں نصارہ تھا، عیسائی، اس سے مشورہ کیا بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ 40,000 بیعت کر لیا لوگوں نے، کوفہ کی تو حکمرانی جا رہی،
لوگ جب حسین کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے تو قافلہ بڑا ہو جائے گا، اور ان قریب اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کیا کیا جائے؟ اس نے مشورہ کیا، جو بصرہ کا گورنر ہے اسے بلایا جائے، عبید اللہ بن زیاد، اس کو بھیجو کوفہ۔ اس کے علاوہ یہ سچویشن کوئی سنبھال ہی نہیں سکتا، اس کو بھیجو تاکہ وہ سارا ماجرا حل کر دے۔ بلایا گیا اسے، اور اسے ایک لیٹر دیا، کہا کہ تم وہاں کے کوفہ کے گورنر تم ہو، نعمان بن بشیر کو ہٹا دینا۔ یزید کا یہ لیٹر لے کے وہ چلا۔ اب اسے پتہ تھا کہ کوفہ میں انٹری ہو نہیں سکتی، کیونکہ لوگ انٹر ہونے نہیں دیں گے، دروازے پہ روک لیں گے۔ اپنے چند سپاہیوں، کچھ نے لکھا ہے 150 سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلا، مگر چالاک شاطر بڑا تھا، حالات کو سنبھل کے قدم اٹھاتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر دن میں جاؤں گا لوگ روک لیں گے، جب اندر انٹر نہیں ہوئے، گورنر ہاؤس تک نہیں پہنچوں گا تو میں اپنا عہدہ نہیں پا سکوں گا، جب عہدہ نہیں ملے گا تو کچھ کر نہیں پاؤں گا، جب کر نہیں پاؤں گا کچھ فالتو میں بولوں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا۔ ابھی جوش ہے کوفیوں میں، ابھی سارے کے سارے امام حسین کے نعرے لگا رہے، جب میں گورنر کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا نا تب ان سب سے انتقام لے لوں گا۔ اس نے سوچا کہ حجازی راستے سے جاؤں، چونکہ لوگ اس راستے پر نظر جمائے ہیں کہ امام حسین کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے، امام حسین آنے والے ہیں، اس راستے سے جاؤں گا اور حجازی لباس میں جاؤں گا، دن میں نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں مغرب اور عشاء کے بیچ میں وہ پہنچا، لائٹ کا دور نہیں تھا، چراغوں کا دور تھا، اندھیرے میں کوئی پہچان نہ سکا۔ حجازی لباس میں جب گیا، چہرہ جو ہے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، جب اندر داخل ہوا ہوتا چلا گیا، لوگ نعرے لگانا شروع کر دیے، مرحبا یا حسین، مرحبا یا حسین، لگاتے چلے گئے۔ لوگ اپنی مستی میں دھن تھے، لوگ سوچنے لگے امام حسین ہے، مسلم میں نقیل تو فلاں جگہ پہ فلاں امیر کے یہاں فلاں کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ گورنر ہاؤس کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ لوگوں کو جب شک پیدا ہوا نا تو کہتے ہیں نعمان بن بشیر نے جھٹکے سے اس کے چہرے کا ڈانٹا ہٹایا تو دیکھا، پتہ چلا یہ گورنر تھا، یہ جو ہے ابن زیاد تھا۔ کرسی پہ بیٹھ گیا اور نعمان بن بشیر سے کہا تم بڑا ظالم نکلے، بڑا جس تھالی میں کھایا اسی میں تم نے چھید کیا، یزید سے تنخواہ لیتے ہو، یزید کی حکمرانی پر حکومت کرتے ہو، اور پھر بھی گیت دوسروں کے گاتے ہو۔ تو نعمان بن بشیر بولے تنخواہ لیتا ہوں، تنخواہ والا کام کر دیا، لوگوں کو روک لیا، تنخواہ بدن کی، تنخواہ وقت کی لیتا ہوں، ایمان کی نہیں لیتا۔ حسین اور حسین کا گھرانہ میرا ایمان ہے، ایمان کی تنخواہ نہیں لیتا۔ اور بات ہے جب ایمان کی تو مجھے جاب پسند نہیں، نوکریاں پسند نہیں، عہدے پسند نہیں، بس حسین کے گھرانے کی غلامی پسند۔ ہٹا دیا گیا۔ ایک مجمع اس نے کہا سارے کے سارے امیروں کو مسجد میں اکٹھا کرو، کوفہ کی جامع مسجد میں لوگ اکٹھا ہوئے۔ ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ دیکھو سن لو، یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے، اگر جس نے بھی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی یا مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو اسے ابن زیاد کی تلوار کا سامنا کرنا پڑے۔ لوگ ڈر گئے، اور ڈرنے کے بعد وہ ڈر دل میں گھر کر گیا۔ ہر کسی کو اپنی اولاد کا ڈر ستانے لگا، اپنے گھر سے بچھڑنے کا ڈر ستانے لگا، موت کا ڈر ستانے لگا، کسی کو ذلت کا ڈر ستانے لگا، کسی کو لالچ پیدا ہو گیا۔ ابن زیاد نے انعامات رکھ دیے تھے، اس لالچ کی لذت میں آ کر کے اہل بیت اور حسینیوں کے ساتھ بے وفائی کرنے لگے۔ کوفہ والے امام مسلم بن عقیل کے ساتھ بے وفائی کرنا شروع کر دیے، اور ابن زیاد نے ہر قبیلے، ہر خاندان، ہر گھرانے، ہر بخری کے ایک ایک امیر، ایک ایک عہدیدار، ایک ایک مکھیا کو لے لیا اور کہا دیکھو تم اپنا قبیلہ سنبھالے رکھنا، اگر اپنے قبیلے، اپنے گھرانے، اپنے خاندان کی سلامتی چاہتے ہو اور یزید کے غصے سے تم اگر ڈرتے ہو
تو یاد رکھنا تم مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دینا۔ اگلے دن اعلان کر دیا کہ دیکھو دیکھو کوئی بھی مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر جگہ نہ دے، اپنے مکان پہ جگہ نہ دے۔ جس نے بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو یاد رکھنا اس کا انجام برا ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا بچہ آج کوفہ کی گلیوں میں بے سر و ساما ہے، آج کوفہ کی گلیوں میں بے آسرا ہے، آج کوفہ کی گلیوں میں تنے تنہا ہے اور فریاد کر رہے ہیں۔ ننھے ننھے دو بچے ہیں، دونوں کے بازو تھامے ہیں، آسمان کی جانب نظر کر کے کہتے ہیں مولا کوفہ میں خود نہیں آیا تھا، اے مولا میں کوفہ بلایا گیا ہوں، آج ان کوفیوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ مجھے مولا تیرے عزت و جلال کی قسم مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنے ان بچوں کی شہادت کی پرواہ نہیں، اپنے حشر کے انجام کی پرواہ نہیں۔ مولا تو میرے دل کا حال جانتا ہے، مجھے اس خط کی پرواہ ہے جو میں نے امام حسین کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ مولا آج جب میرا خط امام حسین کے پاس پہنچے گا تو امام حسین بھی اس طرف دوڑے چلے آئیں گے، انہیں پتہ یہ چلے گا تو مسلم بن عقیل نے خط لکھا ہے تو کوفہ کے لوگوں نے وفا کی ہے، مگر میرے حسین کو یہ نہیں پتا ہے کہ کوفہ کے لوگ ہوا کے جھونکے کے ساتھ بدل چکے ہیں۔ امام حسین کو کوئی ہوا کا جھونکا جا کے بتا دیتا کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ کے بازاروں میں کوفیوں نے تنہا چھوڑ دیا ہے، اے میرے پاک حسین تم کاش آتے نہیں، تمہیں کوئی ہوا روک لیتی تاکہ تم اس انجام سے بچ جاتے جو میرے ساتھ ان لوگوں نے بے وفائی کی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آنکھیں نہ دیکھتی ان لوگوں کی بے وفائی کو۔ اللہ اکبر! کوفہ کی گلیوں میں ہے، بھوک و پیاس کا ساتھ ہے، ننھے ننھے دو بچے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک چبوترا نظر آیا، ایک سیڑھیوں پر چڑھ کے اس چبوترے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بچوں کے رونے کی آواز سن کر مکان مالک دروازہ کھولتا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے شاگرد قاضی شریح ہے، کچھ نے قاضی شریح کا نام نہیں قاضی شریح بھی کہا ہے، تو قاضی شریح نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد آواز لگائی بھائی کیا بات ہے؟ مسلم بن عقیل نے کہا کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے بڑا پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ اللہ اکبر! پانی پلایا گیا، اور جب پانی پلایا قاضی شریح نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، پانی تو پی لیے ہو۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہاں جاؤں، مسافر ہوں۔ وہ درد وہ بندہ جان سکتا ہے نا، جو بندہ کہے کہ ٹھیک ہے تم ممبئی آ جانا میں تجھے ریسیو کر لوں گا، کہیں رہنے بہنے کی چنتا مت کر، میں ہوں نا۔ اب جب ممبئی میں پہنچ جاؤ، پیسے بھی ساتھ نہ ہوں، جیب خالی ہو، دو پیٹ اور ساتھ میں ہوں، پھر گھر قبیلے کی بڑی ذمہ داری ہو، اس کے بعد تم بامبے میں پہنچو، جس کے پاس جا رہے ہو نا وہ فون نہیں اٹھائے، اس کا مقام اس کا پتہ تمہیں پتہ نہیں ہو، اور تم بھی ایسے ایک چبوترے پہ بیٹھ کر اپنے کسی حامی کسی مددگار کا انتظار کر رہے ہو، تو تمہیں مسلم بن عقیل کے درد کا پتہ چلے گا کہ مسلم بن عقیل کہ جس کی صرف بھوک و پیاس کی فکر نہیں تھی، اس کو یہ بھی چنتا تھی کہ مذہب اسلام خسارے میں جا رہا۔ امام حسین پہ بار کرنا مذہب اسلام پہ بار کرنے کے برابر ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز اجمیر کی سرزمین سے بولتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، اور دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، کہ بادشاہ بھی حسین ہے اور بادشاہ بنانے والا بھی حسین، اور دین بھی حسین ہے اور دین بچانے والا بھی حسین ہے۔ یہ میرے غوث خواجہ غریب نواز ارشاد فرما۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ قاضی شریح تم میرے ایک احسان کر دو، یہ میرے دو ننھے ننھے بچے ہیں، انہیں آج ایک رات گزار لینے تھی، جب یہ رات گزار لیں تو صبح کو انہیں مدینہ کے مکہ کے راستے پہ ڈال دینا، گرتے پڑتے پہنچ ہی جائیں گے، مجھے ان کی فکر نہ ستائے گی۔ آخرکار وہ بھی باپ ہیں، بھلے ہی اللہ والے تھے، اولاد کی تکلیف اولاد کا درد ہر باپ کو ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہو رہے تھے نا تو ان کا بیٹا کنان پہاڑ پہ چڑھ گیا، سیلاب آیا، نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آج بھی ہاتھ تھام لے میرا، آج اگر کشتی میں سوار ہو جائے گا تو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا ابا تم پرواہ نہ کرو، تم پر اور تمہارے رب پر ایمان نہیں لانے والا
اور یہ طوفان کیا، یہ تو ابھی زمین چھو رہا ہے، میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں، کیسے ڈبائے گا مجھے ڈبو کیسے سکے گا؟ وہ کافر بیٹا جب باپ کی شفقت دل میں جاگی نہ، رونے لگے۔ حضرت نوح کہتے ہیں بیٹا دور نہ جا، بیٹا آج بھی اللہ کے راستے پہ آ جا۔ ہر باپ کو درد ہوتا ہے، چاہے اولاد کا درد ہر باپ کو ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے میرے رسول کا گھرانہ ہو، ہر ایک کو اپنے بچے کی پرواہ ہے۔ قاضی شریف سے کہا انہیں مدینے کا رستہ دکھا دینا، یہ گرتے پڑتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اپنے آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد حضرت ہانی کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ حضرت ہانی نے دروازہ کھولا، دل میں یہ خیال پیدا ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ دل میں یہ خیال پیدا ہوا اگر مسلم بن عقیل میرے یہاں رہے تو آفت میرے مکان پہ آ جائے گی، مگر انہوں نے منع نہیں کیا کیونکہ حضور کے گھرانے کا بچہ تھا، حضور کے چمنستان کا ایک پھول تھا، اس لیے قاضی حضرت ہانی نے حضرت ہانی نے اپنے مکان میں جگہ دے دی۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے مخبر لگا دیے، پتا کرو مسلم بن عقیل ہیں کہاں، تلاشی لگاؤ، تلاشی کرو۔ مخبروں سے کہا، اچھا مخبروں نے کہا کہ کہیں پتہ چل ہی نہیں رہے تو مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو ہر جگہ کی بات پتہ چل جاتی ہے، وہ مسجد میں آئے۔ تو جب مسجد میں آئے تو مخبر بھی آئے مسجد میں، تو انہوں نے دیکھا معلوم کس سے کرے، تو عقیل نام کے بھی ایک شخص اور تھے، ان کے والد کا نام بھول رہا ہوں، تو عقیل نام کے شخص وہ اللہ میں لگے ہوئے تھے۔ وہ مخبر آیا، اس نے کہا کہ میں بڑا دور سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل آئے ہوئے، میں ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، 3000 درہم میں ان کی بارگاہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو میرے پاس کیوں آیا، مسلم بن عقیل کو تلاش کر۔ تو کہا میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں، تمہارے چہرے سے نور کی شعاعیں جھلک رہے اور تم مجھے محب اہل بیت لگتے ہو، مجھے حضور کے گھرانے سے محبت کرنے والے لگتے ہو، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو ضرور پتہ ہوگی۔ مخبر نے یوں چالیں چلیں، اور یاد رکھنا جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ نرم دل بھی ہوتے ہیں، وہ باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو پرواہ نہ کر، میں مسلم بن عقیل کے پاس لے کے جاؤں گا۔ حضرت ہانی کے مکان پہ اس مخبر کو لے کے چلے گئے، وہ تمام حال حوال جاتا رہا، آتا رہا، دیکھتا رہا کہ کیسے کیا ماجرا ہو رہا ہے، تمام حال جانتا رہا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تیسرے دن اس نے ابن زیاد کو خبر کی کہ مسلم بن عقیل ابن ہانی کے مکان پہ ہیں۔ ہانی کو پیغام بھیجا عبداللہ بن زیاد نے، کہا پیغام بھیجو، اسے بلاؤ۔ یہاں بلایا گیا، ان سے کہا ٹھیک بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا مسلم بن عقیل کے بارے میں، اچھا یہ بچوں کو خاموش کرو، مسلم بن عقیل مجھے نہیں پتا۔ اچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ تو وہی مخبر جو حضرت ہانی کے مکان پہ جایا کرتا تھا، عبید اللہ بن زیاد نے اسی کو بلایا، اسے بتا کہ مسلم بن عقیل ہیں کہاں۔ جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے کہ جب یہ اتنا بڑا مخبر سامنے ہے، اتنے تو سب حال جانے۔ تو اس نے کہا ہانی تمہیں پتہ نہیں تھا میں نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کی حمایت کرے گا، جگہ دے گا تو میرے غصے کا سامنا کرے گا۔ یزید کا پیغام نہیں سنا، مسلم بن عقیل کا کوئی ساتھ نہیں دینا؟ حضرت ہانی بولے ہاں سنا تھا۔ ابن زیاد بولا پھر مانا کیوں نہیں؟ تو ہانی بولے میں نے تو اسے بادشاہ بھی نہیں مانا، بات تب مانتا جب میں بادشاہ مانتا، میں نے تو اسے بادشاہ بھی نہیں مانا۔ تو عبید اللہ بولا کہ پھر بادشاہ کسے مانا؟ تو خواجہ پیا کی زبان میں وہ بھی بولے کہ میرا بادشاہ حسین، میں نے بادشاہ حسین کو مانا، اس کے علاوہ ہانی کا کوئی بادشاہ نہیں۔ کہا تمہیں اپنے انجام کی پرواہ نہیں تھی؟ کہا انجام کی پرواہ نہیں تھی،
ایمان کی پرواہ تھی. اگر مسلم بن عقیل کے ساتھ تمہاری طرح اور کوفہ والوں کی طرح بے وفائی کر جاتا تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے شفاعت پانے میں محروم ہو جاتا. اور جب اللہ رب العزت کا وہ پیارا حبیب میزان عمل پہ مجھ سے پوچھتا اے ہانی بتا کس وجہ سے تیرے اعمال کا پلہ بھاری کروں, جب میرا عقیل تیرے دروازے پہ گیا تو تو نے میرے عقیل کے ساتھ بے وفائی کی تو میں کیا منہ دکھاتا, میں رسول اللہ سے نظریں کیسے ملاتا. ارے تمہاری نظروں میں گروں تو گر جاؤں مگر محمد رسول اللہ کی نظروں میں نہ گروں. اللہ اکبر کہتے ہیں جب یہ بات سنی نا اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا, مسلم بن عقیل حضرت ہانی کے منہ پہ مارنا شروع کر دیا اور پیغام دیا کہ جاؤ 150 سپاہیوں کو بھیجا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو. اللہ اکبر, یہ علی شیر خدا کے گھرانے کا شیر اپنے میان سے تلوار نکالتا ہے, ان 150 کے 150 سپاہیوں کو واصل جہنم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تمام کوفہ والے جب یہ خبر پہنچی کہ ہانی کو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کر دیا تو حضرت ہانی چونکہ گورنر ہے, حضرت ہانی کیونکہ عزت دار تھے, حضرت ہانی بڑا سماج میں عزت تھی, بڑے قبیلے اور خاندان کے تھے. تمام لوگ حضرت ہانی کے گھر قبیلے والے اکٹھا ہو گئے. ایک بار پھر سے کوفہ میں انقلاب برپا ہو گیا. تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہو گئے اور کہنے لگے مسلم بن عقیل ہم تمہارے ساتھ ہیں, چلو گورنر ہاؤس کی ایک ایک اینٹ بجا دیتے ہیں. اللہ اکبر. جب عبید اللہ ابن زیاد کو خبر ہوئی کہ باہر کا ماحول گرم ہو چکا ہے تو قاضی شریع کو بلایا گیا اور کہا کہ تم ان لوگوں میں پائے کے بزرگ ہو, ان لوگوں میں عزت دار ہو, یہ تمام لوگ تمہاری بات مانتے ہیں, ان لوگوں کو بتاؤ کہ تم صرف بتاؤ گے صرف اتنا ہی کہ ہانی مرے نہیں ہے, ہانی زندہ ہے. جب زندہ بتاؤ گے لوگوں میں اطمینان پیدا ہو جائے گا. اللہ اکبر. ادھر کوفہ کی جامع مسجد میں مسلم بن عقیل جب پتہ یہ چلا 40,000 سے زیادہ لوگ میری طرف پھر آ چکے ہیں. قاضی شریع نے جب یہ اعلان کیا کہ حضرت ہانی زندہ ہے, اللہ اکبر, قافلہ پھر سے چھٹنے لگا. حضرت محترم جب کوفہ کی سرزمین پر میرے امام مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی تو 40,000 کا مجمع وہ وقت مغرب تک 500 رہ گیا, نماز مکمل نہیں ہوئی. اے کوفہ والو تمہاری بے وفائی ایسی سنہرے الفاظ تمہاری بے وفائی کالے الفاظوں سے لکھ دی گئی کہ تم نے مسلم بن عقیل کے پیچھے مغرب کی نماز تک مکمل نہ کی. اللہ اکبر. اللہ کے اس بندے نے جب مغرب کی نماز کے لیے نیت کی تھی تو 500 لوگ افراد تھے جماعت میں, جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. مسلم بن عقیل کی زبان سے پھر یوں نکلا کہ تم نے میرے ساتھ دوبارہ بے وفائی کر دی. اللہ اکبر. مسلم بن عقیل پھر سے چلے. اللہ اکبر. رات کی تاریکی پھر آئی, پھر ایک جگہ بیٹھ گئے. اللہ اکبر. جن لوگوں نے بلایا تھا, جن لوگوں نے موسٹ ویلکم کیا تھا, جن لوگوں نے بہترین استقبال کیا تھا, ان لوگوں نے مسلم بن عقیل کے نام پہ دروازے بند کر لیے. ان لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ ایسی بے وفائی کی کہ کوفہ کی گلیوں میں کوئی جانور بھی باہر نہیں تھا. یہ اللہ کے گھرانے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا پھول آج تنے تنہا ہے. اللہ اکبر. جب رات میں بیٹھے ہوئے تھے کسی مکان کی دیوار سے دروازہ کھلا. اللہ اکبر. جب اندھیرے میں ایک عورت نکلی, جب اندھیرے میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا, آواز لگائی کون ہو؟ اس نے کہا مسافر ہوں. کہنے لگا کہاں کے مسافر ہو؟ انہوں نے کہا مدینے کا مسافر ہوں. انہوں نے کہا تم کس کے یہاں آئے ہو؟ کہا میں آیا تو تمام کوفیوں کے گھر پر تھا مگر آج تمام کوفہ والوں نے میرے نام پہ دروازے بند کر لیے ہیں, تو میں کیا اپنے دل کی داستاں بتاؤں, کیا کہانی, کیا واقعہ سناؤں, میرے دل کا کیا ماجرا, کیا حالات ہے, یہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر. اس عورت نے پوچھا اے مسافر تمہارا نام کیا ہے؟ اس عورت کا نام توعا تھا. اس نے پوچھا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام مسلم بن عقیل ہے, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا ایک گلدستہ ہوں, ان کے بغیچے کا ایک پھول ہوں جو آج بنا پانی کے سکھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس خاتون نے کہا کہ میں آپ کے گھرانے کے ایک ایک بچے, ایک ایک فرد سے محبت کرتی ہوں, میری جان آپ کے قدموں پہ قربان ہے, آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیے. اللہ اکبر.
اکبر مجھے اپنے انجام کی پرواہ نہیں ہے. میرے قسمت کا ستارہ چمک گیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کا ایک چراغ آج میرے گھر میں روشن ہونے والا ہے. اللہ اکبر. اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو گھر میں لیا. بڑا خوشی اور مسرت سے اپنے گھر کے آنگن میں ٹہل رہی تھی. اتنے میں بیٹا آیا جس کا نام بلال تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا بیٹا آج ہماری قسمت کا ستارہ چمک گیا, آج ہمارے مقدر کا ستارہ چمک گیا. بیٹا تجھے نہیں پتا ہے آج میرے رسول کے میرے حبیب کے آنگن کا ایک درخت آج ہمارے گھر پر چھاؤں کیے ہوئے ہے. اے بیٹا آج جا ان کے قدموں کا بوسہ لے کے اپنی آخرت سنبھال لے. جب بیٹے نے اتنی بات سنی تھی ادھر ماں بھی خوش ہے ادھر بیٹا بھی خوش ہے. ماں اس لیے خوش ہے کیونکہ چمرستان بطول حضرت فاطمہ الزہرا کا ایک پھول آج اس کے آنگن میں کھلا ہوا ہے, اور بیٹا اس لیے خوش ہے کیونکہ آج اسے ابن زیاد سے انعام ملنے والا ہے, کیونکہ آج وہ اپنے آقا ابن اشد کو بتانے والا ہے کہ آج میری اماں نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے. رات جوں توں گزاری اماں نے تو دیوانگی میں گزاری, بیٹے بلال نے بے وفائی میں گزاری. ایک وہ بلال تھا جو احد احد کہہ کے اللہ کے رسول کے نام پر ہر کوڑے پر میرے رسول پر درود بھیجتا تھا. ایک یہ کوفہ کا بلال ہے جو اسی رسول کے گھرانے پر گھرانے کو مال کے خاطر بیچنے چلا ہے. اس کے گھرانے کے اس پھول کا سودا کرنے چلا ہے. رات گزرنے والی تھی, رات بڑا مشکلوں میں کٹ رہی تھی. رات جب پوری نہ کٹی صبح کا وقت ہونے والا تھا. اب مؤذن نے اذان تک مسجد سے نہ دی تھی جوں کہ توں اٹھا اور ابن اشد کو بتایا کہ مجھے انعام چاہیے, مسلم بن عقیل میرے مکان پہ ہے. اللہ اکبر. اس نے انعام کا لالچ جب دیا وہ اشعث جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا. اس نے کہا مسلم بن عقیل کو گرفتار کرا لو. اللہ اکبر. ادھر اللہ کا یہ پاک بندہ, ادھر حسین کا یہ بھائی, ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے کا بچہ مصلی پر بیٹھ کر نماز فجر ادا کر رہا تھا. ادھر عبید اللہ ابن زیاد کا سپاہیوں نے پورے گھر کا محاصرہ کر لیا. اللہ اکبر. مسلم بن عقیل مصلی پر ہے. اماں ٹینشن میں گھوم رہی تھی. مسلم بن عقیل نے نظریں اٹھا کے دیکھا, پوچھا اماں کیا بات ہے, یہ گھوڑوں کی آواز کیسے آئی؟ اللہ اکبر. اس بوڑھی ماں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. کہنے لگے مسلم بن عقیل مجھے لگتا ہے آج ابن زیاد کے سپاہیوں نے میرے مکان کا محاصرہ کر لیا ہے. اے اللہ کے رسول کے گھرانے کے بچے مجھے معاف کر دینا. میرا خدا جانتا ہے کہ اور کوفیوں کی طرح مسلم بن عقیل تم میرے امام ہو, اور کوفیوں کی طرح میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہے. میں نے تمہاری خدمت سچے پکے دل سے کی ہے. تم پہلے وعدہ کرو کہ تمہارے دل میں یہ بات تو نہیں ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کر دی. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہوں, اور جتنی ان سے کرتی ہوں اتنی ان کے گھر کے ہر بچے سے کرتی ہوں. اے مسلم بن عقیل میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی, بے وفائی تو میرے بچے نے کر دی. اس نے مخبری کر کے تمہارا پتہ بتا دیا. اللہ اکبر. مسلم بن عقیل کوفہ کے بازار میں نکلے, ننگی تلوار ہے, فجر کا وقت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے کا بچہ, یہ علی شیر خدا کا شیر نر جب میدان میں آتا ہے, تلوار جب چمکتی ہے ایسا لگتا ہے آج کوفہ کے بازار میں مسلم بن عقیل نہیں بلکہ علی شیر خدا اپنی تلوار گھما رہے ہوں. اللہ اکبر. علی شیر خدا کا جب یہ گھر کا بچہ یہ اپنی تلوار گھما رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ صفوں کے صفیں الٹ رہی تھی. اتنے سپاہی بھیجے تھے, انہیں پتہ تھا کہ مسلم بن عقیل تنہا ضرور ہے مگر یہ علی شیر خدا کا خون ہے. انہیں پتا تھا کہ میدان بدر میں جب 70 کافروں کو مسلمانوں نے مارا تھا تو 70 کافر جب مرے تھے تو ان 70 میں 35 اکیلے علی شیر خدا نے مارے تھے. انہیں پتا تھا یہ علی شیر خدا کا بچہ ہے, اس کو مارنے کے لیے 1-2 کی ضرورت نہیں بلکہ سینکڑوں کی ضرورت ہے. کئی کوفیوں کو, کئی ظالموں کو جب واصل جہنم کر دیا, خود بھی زخمی ہو گئے. لڑتے لڑتے دوپہر ہو گئی. 3 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. اللہ اکبر. جب مسلم بن عقیل لڑتے لڑتے اپنی تلوار چمکا رہے تھے تو ادھر ابن اشد نے کہا ٹھیک ہے تم بھی تھک گئے ہم بھی تھک گئے,
اور اسے پتا تھا کہ مسلم بن عقیل رکنے والے نہیں ہیں، جب تک کہ دم میں دم ہے تب تک یہ ہاتھوں نہیں آتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب تم تلوار اپنے میان میں رکھ لو، ہماری طرف سے تمہارے لیے امان ہے، نہ تو تمہاری جان کو خطرہ ہوگا نہ تمہیں بندی بنایا جائے گا، اور چلو پہلے گورنر ہاؤس چلو۔ مسلم بن عقیل نے کہا میں تمہاری بات پہ یقین کر لوں، اے جو کئی بار دھوکہ کھا چکا تم سے۔ ابن اشد بولا کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ وفا ہوگی۔ میں نے کہا نا، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نرم دل ہوتے ہیں، یہ اپنی طرح سب کو سچا سمجھتے ہیں۔ بات مان گئے، تلوار میان میں رکھ لی، زخمی تھے، دانت بھی ٹوٹ چکے تھے، ہونٹ بھی تلوار سے کٹ چکا تھا۔ ایک بندہ سینکڑوں آدمیوں سے کیسے لڑے گا؟ ایک ساتھ سب نے وار کر دیے، زخمی تو تھے ہی۔ جب کھچر پہ سوار کیا، گھوڑے پہ سوار کیا، گورنر ہاؤس کی طرف لے جانے لگے تو ایک ظالم بڑا نا، اس نے دھوکے سے تلوار کھینچ لی۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے کوفہ والو، پھر تم نے تیسری بار میرے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ پہلے امان مانی، میرے لیے امان تھی پہلے، اب تم نے تلوار میری چھین کے یہ ثابت کر دیا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہونے والا۔ اب رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ کسی نے پوچھا مسلم بن عقیل، تم تو علی شیر خدا کے گھر کے شیر ہو، گورنر ہاؤس میں عبید اللہ بن زیاد کے سامنے سے ڈرتے ہو، مرنے سے ڈرتے ہو؟ انہوں نے کہا قسم اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنی موت سے نہیں ڈر رہا، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میرے حسین جب آئیں گے تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو۔ ہر وقت پرواہ یہی تھی کہ میرے حضور جب آئیں گے تم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے۔ گورنر ہاؤس میں گئے، جب گئے نا تو حضرت مسلم بن عقیل گئے، سلام نہیں کیا، ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے سلام نہیں کیا عبید اللہ بن زیاد کو؟ انہوں نے کہا سلام ہم اللہ والوں کو کرتے ہیں، سلامتی کی دعا ہم اچھے انسانوں کو کرتے ہیں، ہم ظالموں اور کافروں کو سلامتی کی دعا نہیں دیتے۔ اور ہم کیا قیامت کے دن جب اللہ اچھے اور بروں کو اکٹھا کرے گا، جب سارے مجرم بھی ہوں گے، خطا کار بھی ہوں گے، جنتی بھی ہوں گے، جب سارے اکٹھے ہوں گے اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رب العزت کا سلام ہو، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں کو الگ کر دو، سلامتی صرف نیکوں پہ ہے اللہ کی۔ جب اللہ مجرموں کو، جب اللہ ظالموں کو سلام نہیں کرتا تو بندہ کیوں کرے؟ میں سلام نہیں کرتا، اللہ اکبر۔ کہا ٹھیک ہے قتل کر دیا جائے۔ اور کسی نے کہا کہ بال پکڑ کے حضرت امام مسلم بن عقیل کا سر قلم کر دیا، کسی نے کہا کہ گورنر ہاؤس کی چھت سے بار بار پھینکا گیا تھا میرے امام کو، بار بار پھینکا گیا۔ جب قتل کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے کہا میری 3 وصیتیں وہ میری مان لو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا لڑکے کو بلایا گیا، عمر بن سعد، اس سے کہا کہ میری 3 وصیتیں۔ بڑا اکڑ کے انداز میں بولا کہ میں تیری وصیت کیوں سنوں، مجھے تیری وصیت نہیں سننا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے خود کہا کہ ٹھیک ہے سنا رہا ہے وصیت سن لے۔ انہوں نے کہا جب مجھے تم قتل کر دو، شہید کر دو نا، تو میری لاش کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، اچھے سے کفن دفن کر کے مجھے دفن کر دینا۔ اور دوسری یہ کہ مجھ پہ 700 درہم کا قرضہ ہے، میں نے کوفہ میں رہ کے لوگوں سے لے لیا، میرا گھوڑا، میری زرہ، میری تلوار بیچ کے اس کا قرضہ ادا کر دے۔ اور تیسرے یہ کہ میرے بچوں کو مدینے تک پہنچا دے۔ یہ 3 وصیتیں کر کے مسلم بن عقیل کو کوفہ کے بازار میں 3 ذی الحجہ کو، ذی الحجہ سمجھ رہے ہو نا، حج کے مہینے کی 3 تاریخ، 3 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور 3 ہی ذی الحجہ کو مسلم بن عقیل کا خط حضرت امام حسین تک پہنچا۔